بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کے بال گر رہے ہوں تو ایلو ویرا کا تیل استعمال کریں، اس سے بالوں کا گرنا بند ہوگا۔ وہم کی بیماری کے لیے زیادہ سے زیادہ سبزیاں کھائیں۔ ابلا ہوا پانی دوا کے ساتھ لینے سے دوا جلدی اثر کرتی ہے۔ زیادہ سبزی کھانے سے جسم کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پئیں۔ ناخن کاٹ کر گھر میں نہ پھینکیں، اس سے رزق میں کمی آتی ہے۔ الائچی چبانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ اگر لیمو پانی پیتے وقت لیمو کے بیج منہ میں آ جائیں تو انہیں چبا کر کھا لیں، اس سے جسم کی بیماریاں ختم ہوں گی۔ زیادہ کھانے والے لوگ اکثر بیماریوں کا شکار رہتے ہیں۔ گلابی یا سرخ رنگ کا پیشاب آنا پیشاب کی نالی کے انفیکشن کی علامت ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین نے تمہیں بچپن میں سے ایک درخت کی طرح پروان چڑھایا ہے، تمہارا فرض ہے کہ بڑھاپے میں انہیں بادشاہوں کی طرح رکھو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر ہار جاؤ۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں زیادہ کھاؤ: لیموں، کھیرے اور بند گوبھی کے پتے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ استعمال نہ کریں، اس سے دانتوں میں کیڑا لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ چائے کے کیمیکل کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتے، اس لیے چائے کم اور پانی زیادہ پئیں۔ کالی مرچ گیس کو روکتی ہے اور صحت مند رکھتی ہے۔ دبلے پتلے اور سمارٹ رہنے کے لیے کالی مرچ کا استعمال کریں۔ خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا رس پئیں۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ پھول مکھانے کھانے سے جلد سرخ اور خوبصورت ہوتی ہے۔ نہانے سے 10 منٹ پہلے ناریل کے تیل کا چہرے پر مساج کرنے سے جلد نرم و ملائم ہوگی۔ گھر میں مہمانوں کے آنے پر سب سے پہلے انہیں کھجور کھلانے سے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اگر زیادہ کھانے سے پیٹ بھاری محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔ روٹی چبا کر کھانے سے کمر درد نہیں ہوگا۔ بعض رشتے ہمارے لیے بس اتنی سی گنجائش چھوڑتے ہیں کہ ہم ان سے الگ ہو جائیں۔ لوگ اپنی عزت اور انا کے چکر میں اچھے رشتے کھو دیتے ہیں۔ اگر بدہضمی ہو تو سورہ قدر 11 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں۔ پودینے کے پتے چبانے سے گلے میں خراش نہیں ہوگی۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی گھلتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 4 خوبیاں ایسی ہیں، اگر تمہیں مل جائیں تو دنیا کی باقی چیزیں چھن بھی جائیں تو نقصان نہیں ہوگا۔ اچھا اخلاق، حلال رزق، سچی بات، ایمان کی حفاظت۔ کھانے کے فوری بعد نہ نہائیں ورنہ پیٹ باہر نکل آئے گا۔ ایک چھوٹے سائز کا کچا پیاز 1.5 لیٹر پانی میں ڈال کر اس پانی کو پینے سے بواسیر کی شکایت دور ہوگی۔ وقت سے پہلے بال سفید ہونے سے بچانے کے لیے رات کو سونے سے پہلے چند قطرے بادام کے تیل کو دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ چند دنوں میں بال سفید بند شروع ہو جائیں گے اور سفید بال کالے ہوں گے۔ صبح نہار منہ بادام کھانے سے دماغ اور دل مضبوط ہوتا ہے، جبکہ سستی اور موٹاپا ختم ہوتا ہے۔ اگر گھر میں چونٹیاں زیادہ ہوں تو نیم کا رس چھڑکنے سے چونٹیاں ختم ہوں گی۔ گنے کا رس پینے سے بند گلا کھلتا ہے۔ ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے نہار منہ شہد کو نیم گرم پانی میں ملا کر پی لیں، اس سے وزن کم ہوگا۔ چیزیں ایک جگہ پر پختگی حاصل کرتی ہیں، جیسے پھول کانٹے خوشبو کھانا، عورت اور دولت۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے بدن کمزور ہوگا۔ 1 ہفتے تک کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہوتے ہیں۔ قوت باہ بڑھانے کے لیے دوپہر کے وقت پیاز کھائیں، یہ عادت ازدواجی زندگی کو خوشحال کرتی ہے۔ دماغ کو تیز رکھنا ہے تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ جن لوگوں کو سانس پھولنے کی شکایت ہو وہ بیر کھائیں، اس سے یہ بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی۔ کھانے سے پہلے بڑی الائچی کھا لیں، کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ گھر میں رزق بڑھانے کے لیے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ نکسیر کے لیے انار کا پانی نہایت مفید ہے۔ انار کے دانوں کو پانی نکال کر ناک میں ڈالنے سے نکسیر فوراً بند ہوگی۔ اگر دودھ میں لیموں کے قطرے ڈال کر صبح شام چہرے پر لگائیں تو چہرہ خوبصورت اور نکھرا ہوا نظر آئے گا۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سونے سے
گرمیوں میں گرمی نہیں لگتی۔ پٹھوں کے کھچاؤ میں اور درد کے لیے بادام کے تیل کو تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ حصے کی مالش کریں۔ کھنچاؤ اور درد بالکل ٹھیک ہوگا۔ پانی میں ہلدی ملا کر پینے سے معدہ صاف ہوگا۔ اگر گھر میں صفائی کا خاص خیال نہ رکھا جائے تو رزق کی تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ روزانہ چیری کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ بھیڑ کا گوشت ہاضمہ بہتر کرتا ہے۔ اگر گھر میں کوئی دمے کا مریض ہے تو زیتون کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں رکھ دیں۔ سونف کے پودے کے ہوتے ہوئے سانپ گھر میں نہیں آتے۔ جن گھروں میں خرگوش ہو وہاں فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ کالا زیرہ سانس کے لیے بہتر ہے۔ بار بار پیشاب آنے کے لیے ایک چھٹانک بھنے ہوئے چنے لے کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ مسلسل 3 دن استعمال کریں۔ نیند پوری ہونے کے بعد بھی آنکھوں میں نیند رہے تو سمجھ جائیں کہ دماغ کمزور ہے۔ پیشاب کو روکنے سے گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ نہارمو انار کھانے سے جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد صرف ایک کھجور کھا لینے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ مسلسل 3 دن کشمش کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوگی۔ مسور کی دال پر لیموں چھڑک کر کھانے سے 2 ہفتوں میں جسم کی اضافی چربی پگھل جائے گی۔ بلڈ پریشر خون کے مریض کدو کا استعمال کریں۔ زیادہ چاول کھانے سے گردے میں پتھری ہو سکتی ہے۔ سرسوں کا تیل لے کر ناف میں لگا دیں۔ تھوڑا سا گھی، آٹا شہد کے ساتھ چبائیں۔ اس سے پیٹ کی تکلیف کم ہوگی۔ نہارمو چائے پینے سے گردے خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ جو خواتین وزن کم کرنا چاہتی ہیں وہ 3 چیزوں کا استعمال کریں: کچا کیلا، کلونجی اور دار چینی۔ صبح شام 2 گرام نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ بڑھتی ہوئی چربی کم ہوگی، شوگر کنٹرول ہوگی۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یادداشت تیز ہوتی ہے۔ نہارمو صبح سیب کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹتے ہیں۔ کسی بھی کنڈیشنر میں تھوڑا سا زیتون کا تیل اور شہد مکس کر کے بالوں پر لگائیں۔ اس سے بال لمبے، سلکی اور چمکدار ہوں گے۔ اگر سر میں شدید درد رہتا ہو تو پالک نہ کھائیں۔ پالک پانی زیادہ استعمال کریں۔ مرغی کے گوشت کا زیادہ استعمال پیٹ بڑھا دیتا ہے۔ دودھ میں کشمش ملا کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ گلے کی چربی ختم کرنے کے لیے سفید چاولوں سے دور رہیں۔ گلے کے درد میں دودھ بہت ہی مفید ہے۔ اس سے گلے کی خرابی دور ہوگی۔ گنے کے رس میں ادرک ملا کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوگا۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو جامن استعمال کریں۔ منہ کی بدبو ختم ہوگی۔ جو شخص روزانہ ایک سیب کھاتا ہے اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جس کا پیٹ صاف نہ رہے وہ دودھ کے ساتھ سونٹھ استعمال کرے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا خطرہ بڑھتا ہے۔ کیکر کی لکڑی چبانے سے جسم کی الرجی اور خارش ختم ہوگی۔ سحری میں دودھ اور دہی استعمال لازمی کریں تاکہ پیاس نہ لگے۔ گوشت کا بچا ہوا شوربہ پینے سے زکام فوری طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کے استعمال سے آپ کو پیشاب کی نالی کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ گلے کی خرابی کے لیے نہارمو کالی مرچ پیس کر کھائیں۔ مچھلی، تیل اور پالک کا استعمال نظر کو تیز کرتا ہے۔ اگر چھپکلی جلد کو چھو لے تو فوراً سونے کا زیور اس جگہ پر رگڑ دیں اور زیور کو گرم پانی سے دھو لیں۔ انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔ جامن کی گٹلی کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ پیاز اور مرغی کو پانی میں ابال کر اس کا سوپ پینے سے وزن کم ہوگا۔ جس گھر میں پرندوں اور جانوروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں رزق ختم نہیں ہوتا۔ روزانہ 3 لیٹر پانی پینے سے ہٹھوں کا کھچاؤ ختم ہوگا۔ جنہیں قبض کی شکایت ہو وہ ہری پیاز استعمال کریں۔ سخاوت سے عزت اور کفایت شعاری سے بزرگی حاصل ہوتی ہے۔ اگر صبح کے وقت آنکھ نہ کھلے تو سمجھ لیں یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ برتن دھوتے وقت نمک استعمال کریں۔ برتن جلد اور صاف دھل جائیں گے۔ کشمش، کیلا اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنا کر پینے سے مردانہ کمزوری دور ہوگی۔ چائے جوڑوں کے درد میں اضافہ کرتی ہے۔ ڈیلیوری کے بعد ہونے والی کمزوریوں کے لیے میتھی دانہ انتہائی فائدہ مند ہے۔ چہرے کو لسی سے دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ صبح نہارمو کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔